ونصلی علی رسول الکریم. اما بعد، میں برابر حضرت خواجہ محمد معصوم کے مکتوبات سناتا ہوں. حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صاحب بھی سناتے تھے. سوچو کتاب ہے، ابھی نئی چھپ گئی ہے، اس کا ختمی تاریخ ہے. فرما رہے ہیں حج کی شرائط پانے جانے کی صورت میں خانہ کعبہ کا حج کرنا چاہیے. حج کی شرائط بہت سے بادشاہ ہوئے ہیں، یہاں کے سارے مملکت کے مالک نے حج نہیں ہے، مگر ثابت ہی نہیں کہ کسی نے حج کیا. سب بنوا دیا کیسے اور حج کرنے کی فرصت نہیں ملی. سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں تک بلائے، بہت بڑی سعادت ہے. اللہ اپنا گھر دکھائے، بہت سعادت کی بات ہے. کوئی گھر ایسا نہیں ہے جسے دیکھنے ثواب ملے، مگر بیت اللہ کا دیکھنا ہی ثواب ہے. اس کی زیارت ہندوستان کا کئی چاہے لال قلعہ ہو، چاہے قطب مینار ہو، کوئی بھی اس کو دیکھنا ثواب نہیں. جیسے میں خانہ کعبہ کے سامنے ہی بیٹھا تھا، بہت سے علماء بھی تھے ہندوستان پاکستان. تو کوئی بات ہو رہی تھی تو انہوں نے فوراً متوجہ کیا ہے، ادھر سے اسے بیٹھا کرنا، یہ بیٹھا یہاں نہیں ہے، وہاں دیکھو سامنے. پر انہوں نے کیا یہاں مراقبہ یہی ہے کہ اس کو دیکھنا. بہت اور بھی ضرورت ہے. اسی میں ایک بات یہ بھی ہے کہ دیکھیے ہم دور بیٹھے ہوئے ہیں، خانہ کعبہ دکھائی نہیں پڑ رہا تھا صحیح، تو آپ نے چشمے کو صاف کیا اور دیکھنے لگے. اس دیکھنے کے لیے بھی اس چشمے کی صفائی کی ضرورت ہے. تو کعبہ اپنی جگہ پر اینٹ پتھر ہے، مگر اس کے برکات و انوار تو باطنی ہے. تو اینٹ پتھر دیکھنے کے لیے چشمے کی صفائی کافی ہے، لیکن کعبہ کی جو تجلیات ہیں، اس کے انوار ہیں، اس کو دیکھنے کے لیے یہاں کے نور کی ضرورت ہے. بہت سے علماء ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس برکت سے نوازے. ہم نے دیکھا ہے ایک بزرگ تھے تو کسی سے ملاقات ہوئی، اپنے کہا تم نہیں تھے، تم آ گئے، اس وجہ سے کعبہ کی تجلیات میں کچھ اضافہ ہو گیا. ایسے طریقے سے میں نے بہت سے حبشیوں کو دیکھا ہے، دیکھ کر کے مست حبشی کالے کر اٹھے. بات علی میں نے کہیں لکھا ہے مسود الوجوہ و ممیز القلوب. بدن چہرے کے تو کالے ہیں، یہ دل کا روشن. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان باطنی نورانیت سے کیفیات سے متصل فرمائے. کعبہ سبھی دیکھتے ہیں، بہت سے دیکھتے ہی رہ جاتا ہے. کعبہ را ہردم تجلی می فضول، کعبہ را ہردم تجلی می فضول، ان دی اخلاصات ابراہیم بود. کعبہ کی تجلی بڑھتی ہی جا رہی ہے. یہ کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد خلوص سے رکھا ہے. کعبہ را ہردم تجلی می فضول، ان دی اخلاصات ابراہیم بود. ابراہیم نے اسے دل سے بنیاد رکھی ہے، اس کی بنیاد کی تجلی، اس کی نورانیت بڑھتی جا رہی ہے. کعبہ بھی گئے پر نہ گیا عشق بتوں کا. حضرت فرماتے تھے اس کے کعبہ بھی گئے پر نہ گیا عشق بتوں کا، اور زمزم بھی پیا پر نہ بجھی آگ جگر کی. بہت شعری پڑھتے تھے. کعبہ جاؤ تو ان کے تجلیات کی تمنا تو کرو کہ اللہ تعالیٰ اس تجلیات سے ہم لوگوں کو آراستہ پر کو منور فرمائے. کعبہ را ہردم تجلی می فضول، ان دی اخلاصات ابراہیم بود. انہوں نے اخلاص سے بنیاد رکھی ہے، اس بنا پر اس کی ترقی بڑھتی جا رہی ہے.
میں نانوتا گیا تھا تو میں نے دارالعلوم کے بارے میں نانوتوی پڑھا، چونکہ حضرت مولانا نانوتوی نے اخلاص سے بنیاد دارالعلوم کی رکھی، یوں ہی نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ترقی دیتے چلے جا رہے ہیں. بہت خوش ہو گئے نانوتا کے لوگ، بہت خوش. یہ اخلاصات میں قاسمی ہیں، انہیں اخلاص ایک کے نمونے یہ دارالعلوم تشریف لے جاتے تھے، وہاں نورانیت محسوس ہوئی تب وہاں بنیاد رکھی گئی ہے. حضرت اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس نورانیت سے منور فرمائے. بیٹھا ہوا تھا بہت سے تھے تو میں ذرا سی تو انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، اس وقت یہ مراقبہ نہیں ہے، اس وقت دیکھنا مراقبہ ہے. کعبہ سامنے، کعبہ دیکھو، کعبہ رہا دم تجلی بھی فضول ان اخلاصات ابراہیم بود. کچھ لوگ یہاں کے تھے، کام بھی کرتے تھے. آقا مولانا سب بہت مشہور ہے، سب ہم لوگ کچھ نہیں دکھائی دے رہا ہے. نورانیت یہی ہے. ان سے کہا کیا، میں نے کہا یہ اپنے آنکھ کا قصور سمجھو، وہاں کے قصور کو نہ سمجھو. کعبہ راہ دم ہر کعبہ راہ دم تجلی میں فضول ان اخلاصات ابراہیم بود. کعبہ کے اندر تجلی بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ اخلاص سے رکھا تھا. کعبہ کی بنیاد اخلاص سے، اخلاص بڑی دولت ہے. حضرت شاہ رسول اللہ صاحب اب آپ کے ولی صاحب گئے، فرمایا کہ اخلاص سے کام کرتے جاؤ تو کامیاب رہو گی. لفظ دے کامیابی. ماں عبد الغنی صاحب سے بھی کہا، شاہ رسول اللہ صاحب سے بھی کہا اخلاص سے کام کرو تو کامیاب ہو گے، بڑھتے ہی جاؤ گے. ابو لفظ میں بھول گیا، لیکن حضرت تھانوی نے انہیں دو ہزار سے انہوں سے کہا توجہ کرے کہ جب اخلاص سے کام کرو گے تو اخلاص اللہ کو پسند ہے، تم کو قبول فرمائے گا. ہمارے بزرگان دین اخلاص کی بہت زیادہ باتیں بھی کرتے ہیں، توجہ بھی دلاتے ہیں، اور خود چونکہ مخلص ہیں اس وجہ سے ان کے ملفوظات میں بھی نورانیت بڑھتی ہے. دیکھیے یہ کیا ہے، خواجہ محمد معصوم معمولی ہے، 7,000 خلیفہ، 7,000. خواب میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی درویش شریف پڑھتے تھے تو حضرت فاطمہ کو بخشتے تھے. ہے کہی ہے حضرت فاطمہ کو بخشتے تھے. فرمایا کہ حضور تو کھانا کھاتے ہیں، عائشہ کے یہاں وہاں بھی بخشا کرو. اتنا خواجہ معصوم میں بھائی کوئی چیز تھی تو اس کا ثواب کیونکہ حضرت فاطمہ کو بخشتے تھے تو ان کو انعام ہوا کہ نہیں عائشہ کے حفاظت ہیں تو ان کو بھی بخشا کرو. یہ سب باطنی چیزیں دین کو مکشوف ہوتی ہے، یہ نہیں ہے، اب بھی ہے، اب بھی اللہ تعالیٰ. ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے بہت سے، اب کعبہ ایسا دور تھا، سب لوگوں نے میں نے کہا دیکھو دل کے پردے کو پر ہاتھ رکھو، پوچھو اس کو، انشاءاللہ کعبہ نظر آئے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان باطنی چیزوں سے بھی مناسبت رکھے. باطنی چیزیں باطنی ہی سے سمجھ میں آئیں گی. باطن میں کچھ نورانیت ہے، اکثریت ہے. اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. اس بنا پر کی زندگی کتنی ہے کوئی نہیں جانتا. ہر وقت آدمی کو یہی ہونا چاہیے کہ یہ ہماری زندگی آخری دن ہے، کل ملے گا یا نہیں ملے گا. بہت مراقبہ موت کو تو یہی ہے، مراقبہ موت. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عافیت. حضرت کے لیے ماشاء صلی اللہ صاحب کے لیے پیشاب کرنے کے لیے بیمار تھے تو کوئی چیز رکھی جاتی تھی، ہٹا دیا. کیا ہے میرا آخری وقت ہے، میرا کمرہ نجاست سے پاک ہونا چاہیے، ظاہری نجاست بھی نہیں، نجاست کا برتن بھی نہیں ہونا چاہیے. ماشاء اللہ ہوگا دیکھا جائے گا جو ہوگا. معلوم ہوا کہ یہاں کی بھی فکر ہونی چاہیے اور یہاں سے زیادہ وہاں کی فکر ہونی چاہیے، کیونکہ وہ دار آخرت ہمیشہ ہمیش کا دار ہے. اور وہ دار وہ جگہ ہی کچھ ہے. خواجہ محمد معصوم نے کہیں لکھا ہے
کہ جنت کے ایک بارش سارے عالم سے بڑھ کر کے ہے. اسی حضرت عمر تھانوی کہتے تھے کہ اللہ ہم کو جنت دیجیے. اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، حضرت کہہ رہے تھے کہ دوزخ کا سہار نہیں ہے. دوزخ کا اس بنا پر جنت کے کسی حصے میں جگہ دیجیے تاکہ وہ دوزخ کے آگ سے ہم بچ جائے. ماں قادم اور یہ تھانوی کا جملہ ہے. اتنا دل کا باب تھا. اللہ تعالیٰ ماں تھانوی کو بہت سے لوگوں نے پہچانے ہی نہیں. حضرت فرماتے تھے کہ طالب علمی کے لباس میں اپنے کو چھپا کے لے چلے گئے اپنی دولت جس کو لینا چاہیے. ہمیشہ اپنے کو طالب علم کہتے تھے. طالب علم اس بنا پر سب سے بڑا فنا تو علم ہی کی فنا ہے. حضرت مولانا سلیمان ندوی تشریف لے گئے. لائی کی چیزیں تھی کہ یہ کون عالم ہے کہ بالکل شرم ہے، تو ان کو بھیجا ہی تھا. بات ہے سید سلیمان ندوی سے لوگ پوچھا کہ آپ حضرت تھانوی کہہ گئے تھے، کیا پایا؟ فرمایا اپنے جہل کا علم ہو گیا. یہ پایا اپنے جہل کا. یہ بھی ایک بڑی دولت ہے. پانی کی چیز یہ بھی ہے کہ اپنے کو کمتر سمجھو. علم اس کی اصلاح بھی کرتے تھے. ایک عالم گئے تھانوی سے، بیماری تھی، کہا کہ آپ رہیے. انہوں نے کہا حضرت آپ کی خدمت میں رہوں گا. کہا رہیے مگر بولیے گا نہیں. چل بیٹھے، کوئی بات ہو رہی تھی اس میں وہ بول دیے. یہ بہت قصہ سنا ہم نے حضرت سے. تاریخ کہا بولی تو فرمایا کہ آپ سے تو یہ معاہدہ تھا کہ اثنائے قیام تھانہ موہن نہ کتابت نہ بولنے کی اجازت نہ لکھنے کی اجازت. کتابت کچھ بات ہو رہی تھی وہ بول دیے. حضرت فرمایا کہ آپ سے معاہدہ تھا کہ ہم بولیں گے نہیں. درمیان میں کیوں بولے آپ؟ کہا میں بھول گیا تھا. کہا جائیے آپ یہاں سے نکلیے مجلس سے. تو کھڑے ہوتے ہی کہہ دیے ہوشیار آدمی تھے. کہا حضرت میں اس کی وجہ بتاؤں گا بولنے کی. کہا بتاؤ. عالم تھے. کہا سب علماء آپس میں بات کر رہے تھے تو میں بھی بول دیا تاکہ لوگ مجھ کو جاہل نہ سمجھیں. کہا میں نے یہی تجویز کیا تھا، بیٹھ جائیے. آپ جو بولے ہیں اپنی لیاقت کو ظاہر کریے. یہ واقعہ مجھے حضرت جو ایک مطلب سناتے ہی تھے سال میں. کہا آپ سے معاہدہ تھا اثنائے قیام تھانہ میں نہ کتابت ہوگی نہ نطق ہوگا نہ بولنا. تو کہا حضرت میں بھول گیا تھا. کہا غلط. لیکن فوراً بہت ہوشیار بھی تھے. فوراً کہا کہ حضرت بتاؤں گا. اب کہا مجلس سے نکلیے. جب جانے کھڑے ہو گئے کہا حضرت میں بتاؤں گا. کہا بتائیے. کہا یہ سب لوگ گفتگو کر رہے تھے علمی تو میں اس وجہ بول دیا تاکہ مجھ کو لوگ جاہل نہ سمجھیں. کہا میں نے یہی تجویز کیا تھا. بیٹھیے. مان لیا انہوں نے. اقرار جرم خود ایک بڑی دولت ہے. جرم کا اقرار ہی تو نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ ایسی باتیں بہت ہمارے حضرت کیا تھا بھی تھی. وہاں بھی ایک صاحب نے وہاں خط لکھنا حالات کا ضروری تھا. ماشاء اللہ خطوط حالات لکھنا آسان نہیں مجھے. ایک ڈاکٹر کہہ دے پورے حال لکھو اپنے پورے لکھنا نہیں جسمانی تو پوچھے گی وہ تو بتا ہی نہیں. حالات روحانی کو لکھنا آسان نہیں ہے. بہت لکھتے تھے لوگ اپنے حالات کو لکھتے تھے. اس کی اصلاح ہوتی تھی. بہرحال اللہ تعالیٰ کے ہاں ان سب چیزوں کی گنجائش فضولیات بکواس سب جو یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات دیکھیے بہت عجیب و غریب ہے. اور یہ مکتوبات ہی تو ہمارا لکھتے تھے. حضرت بہت جیسے طالبین کے خطوط آتے تھے تو ہمارے اور قاری صاحب کے ذمہ تھے. قاری صاحب کے ذمہ تھے کہ لکھیں نقل کریں. ہمارے ذمہ یہ تھے کہ ملا لیا کریں. کہتے بغیر ملائے غلطی رہ جاتی ہے.
تو بہت ہم لوگوں کے لیے بہت بندے پر مارے. اس خط کے لکھنے پر ان کو بھی بہت کچھ، مجھ کو بھی جیون میں بھی تھا. میرا خطوط جمع کیا تب تو ہے یہ. اب ویسے حالات بھی نہیں ہے کہ نہیں. بہرحال مختصر یہ حج کے بارے میں. حج کے شرائط پائے جانے کی صورت میں خانہ کعبے کا حج کرنا چاہیے کہ زیارت کرو جا کے. گھر کے واسطے صاحب خانہ اللہ کل تلاش کرنا چاہیے. اور گھر اور راحت خانہ کعبہ کا راحت کے لیے جب اپنے گھر کو آدمی دیکھ لیتا ہے راحت، خانہ کعبہ کو دیکھنا مطلب راحت کا پانا ہے. حضرت عالم نے کہیں لکھا کہ بہت سے مسود الوجوہ ہیں منور قلوب ہیں، شاید ہے کالے حبشی، لیکن میں نے خود دیکھا ہے کالے حبشی کو. کعبہ کو دیکھ کے ایسا رو رہا تھا میں سمجھ نہیں آتا تھا. حبشی آتے کالا. میں نہیں میں ادھر ادھر آنا جانا ہوتا ہے. ایک عورت تھی مولانا، اس طرح دوڑ رہی تھی خانہ کعبہ کو دیکھ کر یاد کر کے مینا میں ہوں. یا اللہ یہ عورت ہے، اس کو کتنی معرفت ہے مینا کی. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو بھی اپنی معرفت، کتاب اللہ کی معرفت، اپنے رسول کی معرفت، یہ سب معارف ہے. یہ سب مل کے معرفت نہیں ہے، معارف. حج کی معرفت خانے کہتے ہیں. حج زیارت خانہ کعبہ بوت بہت شیر پڑتے تھے. حج زیارت خانہ کعبہ بوت. حج رب البیت مردانہ بوت. رب البیت کی ہے. اب کیا کہوں، بیٹھے تھے سب پاکستان کے علماء تھے بڑے لوگ تھے. اب کسی کو ضرورت ہوئی خانہ کعبہ کم دکھائی دور سے تھے، چشمہ صاف کیا اور دیکھنے لگے. میں نے کہا اس کی مثال یہی ہے کہ اس آنکھ سے آپ دیکھ نہیں پا رہے تھے، اس آنکھ کی صفائی کی ضرورت ہوئی، خانہ کعبہ کی دیوار دیکھ لیا. اس طرح خانہ کعبہ کی تجلیات ہیں وہ اس آنکھ سے نہیں، اس کو صاف کرو تب تجلیات نظر آئیں گے. حج زیارت خانہ کعبہ بوت. حج رب البیت مردانہ بوت. نماز، روزہ، حج، زکات یہ ایمان کی اسلام کی بنیادیں ہیں. نماز، روزہ، حج، 5 چیزیں. کسی چیز میں بھی خلل واقع ہو جائے تو اس کا ایمان کمزور سمجھائے گا. نماز نہیں پڑھتا، حج پردے نہیں کرتا، تمہارے ایمان کی تکمیل یہ ہے کہ ان فرائض کو بھی ادا کرو تب تمہارا ایمان مکمل ہوگا. صرف کلمہ طیبہ پڑھ لینا یہ کافی نہیں. اللہ ہی نے فرمایا، نماز کا اللہ ہی نے حکم دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے انتہا نماز پڑھو. سب سے زیادہ قرب نماز کے اندر ہوتا ہے، سب سے زیادہ قرب نماز کے اندر. زیادہ صحابہ میں منصور تھا کہ عبداللہ بن مسعود بہت اچھی نماز پڑھتے ہیں. کسی نے یہاں الہ آباد میں ہم لوگ نہیں تھے، کسی نے پوچھا بھائی نماز میں خشوع کیا مطلب ہے، کیسے معلوم؟ تو کسی نے سنا تو میں کہا شاید معموم میں کہا کہ مولی وسیع اللہ کی نماز دیکھو وہ ایسی ہوتی ہے. مولی وسیع اللہ، مولانا نہیں، مولی وسیع اللہ کی نماز ایسی ہوتی ہے. جو ہے ہمارے حضرت ٹھہرے ہوئے تھے ماشاء اللہ صاحب، جاتے ٹھہرتے تھے تو میں نے دیکھا سجدے میں رو رہے ہیں. دور سے دیکھ رہی اتنا بڑا تھا. میں نے کہا مولانا کتنے بزرگ آدمی ہیں، سر و ہاتھ اٹھا کے روتے ہیں، یہ سجدے میں رو رہے ہیں. اس وقت بھی مجھے خیال ہوا ماشاء اللہ صاحب وضو کرتے تھے 15 منٹ میں،
نماز کیسی ہوتی تھی. مسجد میں جانے میں کوئی اگر اٹھ گیا آفت، یہ خدا کے گھر ہے، اسی کی تعلیم ہونی چاہیے. ہماری تعلیم کسی اور کے مخلوق کی تعلیم کے گھر نہیں ہے. ہم ہی لیے رہتے تھے. اب حضرت بگڑ جاتے تھے کہ ہماری تعلیم کے لیے کیوں اٹھے، کیا ہوا یار. ہم لوگ منع کرتے بھائی حضرت کو دیکھے نہ بڑھا کیجیے. 2-3 مرتبہ لیکن اٹھ جاتے تھے جی، بوڑھے آدمی تھے. پھر کہا حضرت نے کہ وہ منع کیا کرو، مسجد اللہ کے تعظیم کی جگہ. تو انہوں نے کئی مرتبہ بعد مجھ سے کہا مولانا دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم لوگ سرکاری ملازم رہے ہیں، ریٹائر ہو گئے سرکاری، تو جو کوئی افیسر آتا تھا ہم لوگ کھڑے ہو جاتے تھے. تو مجھ کو یہ خیال ہوتا ہے کہ مولانا شاہ ولی اللہ صاحب آ رہے ہیں، میں نہ کھڑا ہوں. یہ اضطراری طرف سے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، اختیاری نہیں ہے. حضرت یہ کہتے تھے کہ حضرت نماز مسجد اللہ کے تعلیم دے گا. ان کا ایک حال تھا، کہا کہ معمولی افسروں کے لیے ہم لوگ کھڑے ہو جاتے تھے، تو وہاں شاہ ولی اللہ صاحب آئے کرے. حضرت اس کے بعد خاموش ہوا، انہوں نے بھی بند کیے پھر کرا. بہرحال اللہ تعالیٰ کی تعظیم، اللہ تعالیٰ کے تعظیم اللہ تعالیٰ کے تقوی سے من تقوی القلوب ہے. گھر میں ہماری نہیں سوئی رہتی تھی، اگر ذرا سا بال کھلا ہے آواز آئی فوراً بھاگنا. مجال نہیں کہ ایک بار کہ اللہ کا مرادی اللہ کی طرف بلا رہا ہے، اس کا استحضار ہمیں ان کو نہیں جانا ہے، لیکن بالکل تیار ہے. اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے اندر اتنا مجال نہیں کہ آزاد ہوتے وقت ان کا سر کھلا رہے. میں یہی سوچتی تھی، مگر اچھا میں جا رہا ہوں نماز پڑھنے. ضرور کہتی تھی اچھا جائیے ہم بھی اٹھتے ہیں، یہ ضرور کر رہا ہوں. یہ نہیں کہ جائیے، یہ تھا کہ ہوشیار ہو جا بھی چھوڑ کے آ سکتے ہیں. فوراً یہ اچھا جائیے ہم بھی اٹھتے ہیں. عورتوں کو بھی خیال جو ادب دروازے کو کھلوانے والا ہے. حضرت مولانا محمد قاسم صاحب کو طریقہ آتا ہے کہ بہت زیادہ لوگ کہتے ہیں اس وجہ سے یہ لفظ بھی کہا ہے، لیکن اساتذہ کا لوگوں کا ادب کیا انہوں نے. اللہ تعالیٰ نے کھول دیا دروازہ، علم کا دروازہ. ادب بہت بڑی چیز ہے. ایک من علم والا 10 منع کروا. کسی بہت بڑے عالم کا ذکر ہے بہت مشہور، کہ 10 سال میں ان کی خدمت میں رہا، 9 سال ان سے ادب سیکھا، 1 سال علم سیکھا. ہمارا ادب کیا ہے؟ اللہ ہم لوگوں کو بھی نواز دے. ہم تو یہی افسوسا کرتے ہیں کہ ہم تو سمجھ بھی نہیں آتا کہ ہم لوگ بھی کھڑے ہو جاتے تھے، ادب تو کرتے ہی تھے، لیکن یہ ادب کافی ہے کہ نہیں ہے اللہ ہی جانتا ہے. حضرت تھانوی نے ایک مرتبہ فرمایا کہ بہت سے لوگ مجلس میں اس طرح بیٹھتے ہیں کہ ان کو دنیا مافیا سے خبر نہیں رہتی. خواجہ صاحب نے کہا مجلس کے بعد کہ وسیع اللہ یہ جو کہا ہے کس کو کہا؟ یہ تمہارے متعلق کہا انہوں نے. اب دیکھیے یہ نہیں کہ ہمارے متعلق کہا. خواجہ صاحب نے وسیع اللہ یہ جو خواجہ نے کہا کہ ہمارے مجلس میں بہت سے لوگ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ بیٹھتے ہیں دنیا مافیا کی خبر نہیں رہتی. اب دیکھیے یہ بھی یہی خواجہ صاحب خود بڑے آدمی تھے، زبردست صاحب نسبت تھے، کسی کے متعلق نہیں کہا کہ ہم مولی وسیع اللہ یہ جو بات حضرت نے کہی ہے تمہارے متعلق کہی ہے. اس مجلس کا سب سے بڑا اثر ہے کہ ان کے نانا کا حال بیان کر دیا. کچھ نہیں، جب سے یہ ہوا اللہ تعالیٰ نے حضرت کو بھی بہت کامل الحال بھی بنایا تھا. حال حج کے لیے جانے لگے، ہم لوگ ساحل کے کنارے تھے، پانی کے جہاز سے جا رہے ہیں. 2 قصہ، ہم ان لوگوں کو لے کر کے لڑکے 4 پہلے جہاز پر ہم بھی جا چکے تھے. حضرت گئے ساتھ سے یہ کہتے ہوئے کہ لوگ مجھ کو مار ڈالیں گے. پولیس آگے، پولیس کے پہرے میں گئے وہاں تک، اور فرمایا جاتے میں اوپر سب سے پہلے میں ملا، یہ لوگ مجھ کو مار ڈالیں گے. پھر مان فرمایا کہ سب محبت ہی میں تو کر رہے ہیں، کرو سب محبت ہی میں تو کر رہے ہیں.
اللہ تعالیٰ ہم لوگ سب ساحل پہ تھے. یہ تو پہنچنے کے بعد کی ہے. اب آخر سب منتظر تھے. اے تماشا گاہ عالم روئے تو کجا باہر تماشا می روی. ساحل پہ تھے. مجھ پر تو عجیب حضرت ہی سب کچھ ہم لوگ تھے. سب یہ سب خون سے بھر گئی. ایک تو وہ ہوتی ساحل کا علاقہ ہی تھوڑا سا. لوگوں نے کہا حضرت بالا کھانے پا ہے. تو ہم نے شعر پڑھا بھی. اے تماشا گاہ عالم روئے تو، اے تماشا گاہ عالم روئے تو کجا باہر تماشا می روی. حضرت کو کہا تم کہاں جا رہے ہو؟ تم تو محبوب عالم. لیکن وہ اس سے بڑے محبوب عالم پہ جا رہے ہیں. تو کجا باہر تماشا می روی. اے تماشا گاہ عالم روئے تو، اے تماشا گاہ عالم روئے تو کجا باہر تماشا می روی. دنیا دن کے اس حال کو بھی وہ دیکھتے ہیں. صرف قال نہ ہو، حال بھی ہونا چاہیے. مجلس میں وہاں تھا. آدمی نے کہا کہ بہت سے لوگ ہماری مجلس میں ایسے بیٹھے ہیں ان کو مافیا دنیا مافیا خبر نہیں ہوتی. اب دیکھیے سر بیان کر دیا. جب نکلے تو خواجہ صاحب نے کہا، اپنے مجھے نہیں کہا، خواجہ صاحب سے حضرت ماشاء رسول اللہ سے متعلق، مولی رسول اللہ یہ جو بات کہی ہے وہ تمہارے متعلق کہی ہے حضرت نے. اے تماشا گاہ عالم روئے تو کجا باہر تماشا می روی. اتنا میں نے حال نہیں دیکھا لوگوں کو. حضرت کمرے سے بالیے پا کے بیٹھ گئے. یہ لوگ تھے اس وقت بھی بڑے اس سے کہا کہ میں تو جا رہا ہوں. اخیر بات حضرت کی. یہ سب بچے ہمارے موجود ساتھ ہیں. اب ان کو یاد نہیں ہوگا. میں تو جا رہا ہوں، بچوں کا خیال رکھنا. یہ میں نمازیں خیال رکھنا. اور جاتے ہی تو وہ بلاؤں گا. انٹرنیشنل پاسپورٹ تو کہیں نہیں سکے، لیکن اشارہ کیا کہ اس سے میں بلا لوں گا. اے تماشا گاہ. حضرت نے دعا کے لیے بالیے پر، ہم لوگ سب ساحل پر تھے. حضرت نے یوں ہاتھ اٹھایا، پورا ساحل گریے وزاری سے بھر گیا. دیکھتے ہی اے تماشا گاہ عالم روئے تو. آپ کا چہرہ خود تماشا ہے. آپ کس تماشے کے لیے جا رہے ہیں؟ وہ تو اللہ کے رویت کے لیے جا رہے ہیں. یہاں تو مخلوق جاتے وقت فرماتے تھے اپنے لڑکیوں سے سب کیا یہ. اچھا ہم کیسے چلیں گے وہاں پر؟ لوگ پکڑ کے لے چلتے ہیں. ہم کو کوئی پکڑنے کی ضرورت نہیں ہوگی. ہم تو اپنے اس سے چلیں گے وہاں. یہ سب کہہ کے گئے تھے. پہنچے ہی نہیں. اللہ نے پہلے ہی کھینچ لیا. اللہ تعالیٰ نے اے تماشا گاہ عالم روئے تو کجا بہر تماشا میرے بھی. بہرحال اللہ تعالیٰ کہ یہ دین ہے، ہر چیز کے لیے زہر ہے اور ایک بطن ہے. قرآن کے لیے ایک زہر ہے، یہ بطن. ہمارے تقی الدین صاحب کے بہت مجمع ہے. محدثین جماعت ہے. 9 بجے سے 1 بجے تک. 1 بجے میں پہنچا تھا. سب پورے ہندوستان کے تھے. ہم سے بھی کہا گیا، میں نے کہا 5-10 منٹ کا وقت دیا انہوں نے. میں نے کہا سب کو معلوم ہے کہ قرآن کے لیے ایک زہر ہے اور ایک بطن ہے. یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ حدیث قرآن کی شارح ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی شرح میں اتنے احادیث بھر کی کتاب ہے. لیکن اب تک جو گفتگو ہو رہی تھی، قرآن کے لیے ایک زہر ہے، ظاہر ایک باطن ہے. اس سے معلوم ہے کہ حدیث کے لیے بھی ایک زہر باطن ہے. جو قرآن کے زہر کی شرح حدیث کے زہر سے ہوگی، اور قرآن کے بطن کی شرح حدیث کے بطن سے ہوگی. ٹھیک. بہت علماء تھے پورے ہندوستان کے. سمجھ گیا؟ قرآن کے لیے ایک زہر ہے، ایک بطن ہے.
اور سب لوگ جانتے ہیں کہ حدیث قرآن کی شارح ہے. حدیث محدثین کو تھا، میں نے کہا معلوم ہوا کہ قرآن کے ہر آیت میں ایک ظاہر بھی ہے، ایک بطن ہے. اب تک ظاہر حدیث کے متعلق بات ہے. ہاں تو اس کی شرح قرآن کے ظاہر کی شرح یعنی ظاہر کی شرح حدیث کے ظاہر سے ہوگی، اور قرآن کے اندر بطن جو ہے وہ حدیث کے باطن سے ہوگی، کیونکہ شرح ظاہر کی ظاہر سے اور باطن کی باطن سے ہوگی. اب تک ظاہر حدیث کے متعلق بات ہو رہی تھی. اب ہم سب مل کے آئے کہ بطن حدیث کے متعلق کلام ہو. مولوی صاحب مولوی جو وہاں کے وہ کیا نام تھا وہ تو کوئی آ گئے اسٹیج پہ آ گئے. میں نے کہا اب تک ہم 9 بجے ظاہر حدیث کے متعلق بات کر رہے تھے، اب ہم تیار ہوں بطن حدیث کے متعلق حاصل کرنے کے لیے. اتنا خوش ہوئے لوگ، بھائی اللہ کا شکر. بطن حدیث ظاہر حدیث کلام 9 بجے سے اب تک ہو رہا تھا. اب آئیے ہم بطن حدیث متعلق کلام کریں، اس کی طرف بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے. بہرحال بہت تو اللہ تعالیٰ نے علم ہی دیا ہے. علم بڑی چیز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علم کی الفاظ کیا چاہیے، علم نہیں ہے بلکہ اس کے اندر معرفت ہے، اس کے اندر جو حکمت ہے وہ سمجھنا صحیح معنی میں علم ہے. حضرت شاہ فضل الرحمان صاحب سے جا کے حضرت تھانوی نے علمی کی بات کیا. علم بڑی چیز ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ظاہر حدیث سے بھی حصہ عطا فرمائے اور بطن حدیث سے بھی. اور یہ مجلس در حقیقت قرآن حدیث کے بطن ہی پر کلام کرنے کی ہے. حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب میں تجاری مجلس میں تو نہیں بیٹھے ہوں گے لیکن الگ تھے. یہ حضرت کہلاتے ہی علامہ کو کوئی بات کہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے حضرت کو پورا استادی کا حق پورا رکھتے ہوئے جو باتیں کام کی تھی سب کرا. اللہ تعالیٰ شاہ ولی اللہ صاحب کی بات بھی بیان کی. خود علامہ بہت محظوظ ہوئے، واسطہ میں ہی تھا حضرت تو کیا جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو بزرگوں کی حدیثیں جو باطن سے متعلق صحیح معنی میں ہوتی ہیں. لکھا ہے سید صاحب والا چند دن شاہ عبد الرحیم صاحب کی خدمت میں رہے یا شاہ عبد الرحیم صاحب ان کی خدمت میں رہے. کسی نے کہا کیا سب ہے چھوڑ کر کے تم یہاں آ گئے. کہا دیکھو جب تک شاہ عبد الرحیم صاحب سے ہمارا تعلق نہیں ہوا یا سید صاحب دونوں بخرتا ہے کسی اس وقت ہم کو نماز پڑھنے کا ڈھنگ بھی نہیں تھا. ان کی صحبت سے نماز پڑھنے کا ڈھنگ آ گیا. جہاد میں جا رہے تھے کیا ان کے چکر میں پڑے ہوتے. کہا نہیں ہم نماز تو پڑھتے رہتے لیکن سید صاحب کی صحبت میں رہ کر کے نماز پڑھنے کا ہم کو ڈھنگ آ گیا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ظاہر سے زیادہ باطن کی اصلاح کی فکر ہے. ظاہر کی اصلاح چھوڑنا نہیں ہے، باطن کی اصلاح ہر چیز کے لیے ایک ظاہر ہے بدل ہے. مطلب تو شاہ وسیع اللہ صاحب کہہ رہا ہوں حاصل تو نہیں ہوا کچھ، حاصل اپنی بد استعدادی کی بنا پر کچھ نہیں ہے لیکن علم تو ہے ہی ہے. وضو بھی 15-16-20 منٹ کے اندر کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ ہم تو وضو کراتے تھے. کلی کہیں کرتا ہے دانت صاف کرے کہاں اللہ کہہ جانا ہے. ہم لوگ عادت ہے کہتے تھے ابھی دیر ہے ظہر کی نماز میں، تم لوگ مسجد سے روکتے ہو ہم کو. اب چپ. اب بعد میں پھر ہم لوگ پہنچاتے تو بلڈ پریشر کی بیماری تھی تو کہتے تم میں نہیں جاتے تم بیمار میں ہوں ایسے پہلے بیٹھا دیا تم لوگوں نے. اب دیکھیے بلڈ پریشر کا جب غلبہ ہوتا ہے بیتابی ہوتی تھی. بہرحال ہم لوگ ایسے سے گزرے ہیں بہت حضرت گئے لیکن اسی سے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو باطن کی طرف جیسے وہاں ہم نے کہا کہ ظاہر حدیث کے متعلق 9 بجے سے بات 1 بجے تک ہو رہی ہے. اب بطن حدیث کے مطلب اور یہ دلیل قرآن کے لیے ایک ظاہر بھی ہے اور بطن ہے اور یہ بھی کلیہ ہے. یہ حدیث قرآن کی اشارے ہیں. جب قرآن کے اندر
ظاہر و باطن، ظاہر و باطن ہے، تو حدیث کے اندر بھی ہے، اس کو ہم کو معلوم کرنے کے لیے ہم یہ جمع ہوئے ہیں. پھر ختم ہوتا. وہاں تک الدین تو بالکل نیچے سے اوپر آ گئے. اور علماء نے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو کوئی باطنی علوم سے بھی مناسبت عطا فرمائے. میں تو کچھ نہیں، ظاہر ہے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو عافیت عطا فرمائے. کوئی بات ہوتی تھی تو حضرت کہتے تھے تم لوگ کل ناشتہ ہم کرائیں گے. ہم نے سب خوش، یہاں کے ناشتہ بہت مشہور ہے. قاضی کی دکان ہم لوگ چھوڑ ہی دیے، کوئی منگاتے. جب کوئی عالم آتا تھا وہیں کو ناشتہ کرانا، تو بتائیے کہ قادر کے یہاں سے پوری لے آؤ، جلیبی لے آؤ، سب ہنگامہ ہوا. جب تو وہ ضروری تھا حضرت کو یہ کھلانا. تو بعد میں کہتے تھے کہ تم لوگ کل کسی بات پر خوش میں ناشتہ کراؤں گا. تو کچھ علمی بات کرتے تھے، کر دیا. بہت صاحب حال بھی تھے. دیکھا تم لوگ تو سمجھتے رہو کہ ناشتہ جلیبی بھی آئے گی، یہ تو یہ ہے. میں اس سے بڑھ کے کوئی ناشتہ نہیں. قرآن حدیث بس ناشتہ، یہ ناشتہ ہے. مجدد صاحب فرماتے تھے ان کے بعد ذکر نماز کے متعلق کہتے تھے ہادی غدوتی، ہادی یہ ہمارا ناشتہ ہے. مجدد علامہ ابن تیمیہ کا جملہ یہ ہادی غد، یہ ہمارا ناشتہ ہے. اشراق تک بیٹھنے کو ہادی غدوتی، یہ میرا ناشتہ ہے. جب یہ نہیں ملتا تو میں اپنے بدن میں جو محسوس کرتا ہوں. انہوں نے کہا جب یہ نہیں کرتا تو اپنے بدن میں جو محسوس کرتا. اس وجہ سے ہمارے حضرت نے فرمایا، ہم بیمار ہو گئے تھے، دیکھ رہے لیکن مانی کیا خون آنے، کوئی دوا اثر خون آنے لگا تھا. تو سب لوگ سمجھا دیکھ. اب مجھ کو سمجھ دیکھ نہیں. وہ ایک آدمی نے دوا دی تھی جو 80 سال کے بڈھے کو دوا دی جاتی تھی، لیکن وہ بڈھا ہو چکا تھا، مجھ کو دے دیا. میں 30 سال کا تھا، وہ خون آنے لگا. مجھے بعد میں سمجھ میں صاحب آتی میں آئی کہ خون ان کو کیسے آیا. بہت مشہور ہو گیا خون کیسے آیا. گھر گھر میں سب لوگوں نے لکھ دیا. دادا ہم سب لوگ اس علم سے حد واقعی عطا فرمایا. راستے میں پڑھتا ہم وہاں تک کوئی دوسرا والا گئے تو کہا کوئی بیان کر. میں نے حدیثی پہ بیان کیا ہے. بہت متاثر ہوئے وہاں تک، بہت متاثر. دوسرے بار وہ تو جلسہ تھا، بہت متاثر ہوئے. میں اب کیا کہوں، اس کی اب نقل نہیں کر سکتا. بہت متاثر ہوئے. میں نے کہا حدیث وہ ہے کہ اس کو نقل کرنے کے لیے ہم بخاری غسل کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے. آج وہ حدیث ہے جس کی ناقدری ہے، کوئی سمجھتے ہی نہیں ہے حدیث. مولانا حبیب الرحمان صاحب آدمی تشریف لائے، مولانا محمد احمد صاحب جب جانے لگے تو کہا اب آؤں گا تو آپ کو ایک حدیث سناؤں گا. مولانا نے فرمایا محمد احمد صاحب سے کہ اب آؤں گا تو آپ کو آئے نہیں. مجھے حیرت ہوئی اتنی قدر ہے ایک حدیث کی. تبھی تو کہا انہوں نے اب یہ نہیں کہ آؤں گا تو آپ کو ایسا 10 سویٹر لے آؤں گا، 10 سیب لے آؤں گا، یہ نہیں. اب مولانا اللہ اب آؤں گا تو آپ کو ایک حدیث آدمی میرے سامنے ہی سب بات ہے. میں سنی سنائی تھوڑے نا میں دیتا رہا ہوں. یہ سب چیز اللہ تعالیٰ نے حافظ دیا، سب یاد ہی رہے. اللہ کے کوئی فرق نہیں. مولانا کا یہ جملہ مجھے بہت اب تک یاد ہے. اب آؤں گا تو آپ کو ایک حدیث سناؤں گا. معلوم ہے کہ ایک حدیث کے لیے اتنا بڑا محدث کہہ رہا ہے کہ اب آؤں گا تو آپ کو ایک حدیث سناؤں گا. آئی نہیں. لیکن وہ دوسری بات ہے. بات اتنی سمجھیے کہ حدیث کی اتنی قدر ہے. اب کہا تھا حدیث سنو تو حدیث ہی تو نہیں سنتے، اور کچھ اور قصہ سنا ہوتا ہے تو ہم بیٹھ بھی جائیں گے. یہ حدیث بہت پرانی ہو گئی ہے. سنو حدیث. پہلے زمانے میں واجب ہوتا تھا ہم لوگ کے دیہات میں تو یہ کہتے تھے حدیث ہوگی، حدیث کا لفظ آتا تھا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے دین کی قدر کی توفیق دے، اور جہاں تو ہو سکا عمل کر. عمل میں کوتاہی لیکن اس علم میں کہ کیا قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، اس کا تو تم کو بھی سمجھنا ہوگا. یہ حدیث ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اس کے اندر نقل ہے، قرآن کو یہی اللہ کے، اس بنا پر اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اصل دین، اصل روح دین کی حاصل کرنے کی توفیق دے. ہم کیا کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ ہی توفیق دے. یہ ناشتہ. اب حضرت کوئی حدیث سناتے تھے اور کہے تھے کہ ہم ناشتہ کراؤ گے، تو کہے تم نے تو منتظر ہو گئے، یہاں روٹی ہے اس کے، یہ حدیث یہ کیا ناشتہ نہیں ہے؟ یہ بھی جملہ عام طور سے رہتا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو حقیقی دین سے آشنا فرمائے اور مرنے سے پہلے قرآن کی معرفت، حدیث کی معرفت. حضرت ماں شاہ فضل الرحمان صاحب ماتھانی کیا ماتھانوی گئے ہے، واقعہ ہے، اب ناموں میں فرق آ سکتا ہے. کہا نہیں بیٹھو بیٹھو، ابو داؤد کی شرح، ابو داؤد کو شروع کرنا ہے، رہ جاؤ اس میں. ابو داؤد کی بخاری بھی نہیں، ابو داؤد کی معلوم ہوا کہ یہ حضرات کے نزدیک قرآن کی عظمت، حدیث کی عظمت، اہل حدیث کی عظمت تھی. اس عظمت کی وجہ سے ایک حدیث کی لکھنے میں وضو ہی نہیں، غسل بھی کر 22 دور کا نماز بھی پڑھتے تھے. اس بنا پر جتنی عظمت ہوگی اتنی ہی اللہ کی قربت ہوگی. حدیث کی رعایت میں بات چیزیں کر دیا ہے. لا تسمع. بہرحال دیر ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ظاہری باتوں سے کی طرف توجہ ہے، جس سے محظوظ ہوتے ہیں باتیں ہی باتیں. یہ خشوع ہے، یہ خلوص ہے، حسن نیت کی باتیں ہیں. اعتماد شاہ فضل کے بات میں نے کہا، ماتھانوی کہتے رکو رکو، آج ابو داؤد شروع کر رہا ہے، اس کے لیے روک دیا. معلوم ماتھانوی کا واقعہ سب لکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اصل دین سامنے رکھنے کی توفیق دے، بلکہ دل میں رکھنے کی توفیق فرما دے. یہ میں سخت پریشانی ہے لیکن کچھ نہیں کرتا. چلو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے میں کیوں ناگا کروں. اس وجہ سے شروع میں ہمت نہیں ہوتی، پوچھیے لوگ، لیکن بیٹھا بیان کر دیتا ہوں نا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین متین سے مناسبت، حدیث شریف سے مناسبت، بنیادی چیزیں یہ ہیں. حدیث بہت سے لوگ ایسے ہیں بھائی تفسیر ہوگی بھاگے چلے جائے. تفسیر کس کی ہوگی؟ اللہ کے کلام کی ہوگی. اس کی بے وقتی ہے، میں کہوں گا نہیں اس کی بے وقتی. ارے چل یہ تفسیر ہو گیا، یہ کہنا جائز ہے. لکھا ہے شاہ صاحب نے، شاہ ولی اللہ صاحب نے جو ترجمہ کیا ہے اس میں لکھا ہے، حضرت سناتے تھے کہیں ہوگی، ہے کہ لوگ گلستہ و بوستہ سے اپنی مجلسوں کو آباد کرتے ہیں. ایک اور کتاب ہے کوئی، آؤ ہم لوگ بیٹھے، ہمارا ارادہ یہ ہوا، لکھا شاہ صاحب لکھا، ہمارا ارادہ ہوا کہ جس طرح گلستہ بوستہ فلاں کی کتاب سے اگر اردو میں ہم ترجمہ کر دیں گے تو جس طرح اس کے لیے حلقہ قائم ہوتا ہے اس کے بھی حلقہ قائم ہوگا. شاہ ولی اللہ صاحب پر تھے تو مجھے بیان دلی میں بھیجا، میں نے کہا قرآن کے ترجمے کی یہ عظمت اسی پہ تھا، لیکن کوئی اس کا کیونکہ اس پہ تو عمل کرنا تھا. کہا جس طریقے سے صحابہ کرام حلقہ کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے تھے حلقہ، اسی طرح ہمارے لیے بھی جیب ہے قرآن حدیث کے لیے صدقہ. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، پہلے یہ سب تھا اب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قدر دے، اپنے دین کی قدر کی توفیق دے. کتاب و سنت معمولی درد نہیں. ترک تفیقم شیئن، تمہیں دو چیزیں چھوڑے ہیں، ان تمسک تم بہما لن تضلوا، اگر ان دونوں کا تمسک کرو گے گمراہ نہیں ہو گیا. اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ یہ حدیث کافی ہے ہم کو، قرآن حدیث کی طرف توجہ کرنے کے لیے کافی ہے. اللہ ہم کو بھی توفیق دے، ہمارے تمام لوگوں کو توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو فیض فرمائے اور کتاب و سنت کو اپنے معمول میں رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے. ربنا تقبل منا.